اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک موضوع آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ واجب الاحترام حدیبیہ کے مقام پہ جب آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس اور نورانی جماعت کے ساتھ، تو قریش مکہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ المکرمہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کسی طور کے اوپر بھی مسلمانوں کو مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے سینکڑوں جنگجو جو ہے وہ مکہ المکرمہ کی حدود کے اوپر باہر کھڑے کر دیے۔ چنانچہ مکہ المکرمہ کے نواح میں چند قبائل آباد تھے جنہیں احابیش کہتے ہیں۔ واجب الاحترام ان کے سردار حلیس بن علقمہ تھے۔ واجب الاحترام یہ لوگ کمال کے تیر انداز تھے۔ چنانچہ کفار قریش نے ان لوگوں کے سردار کو کہا کہ آپ جا کے حضور علیہ السلام کو مکہ المکرمہ آنے سے روکے۔ ان کا زوم یہ تھا کہ اگر حضور نہ رکے تو یہ غصے میں آ کے اپنی بھرپور طریقے سے صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ ان قبائل کا جو سردار تھا حلیس بن علقمہ، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نورانی جماعت کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کے جانور ہیں وہ ان کے سامنے سے گزارو قطار کی صورت میں۔ چنانچہ جب اس نے قربانی کے جانور دیکھے اور لوگوں کو بحالت احرام دیکھا تو وہ آپ سے گفتگو کیے بغیر ہی واپس چلا گیا، اور اس نے آ کے قریش مکہ کو کہا کہ ان لوگوں کا خیال لڑائی اور جنگ کرنے کا نہیں، بلکہ وہ فقط مکہ المکرمہ حرم پاک کی زیارت کے لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں، انہیں آنے دو، انہیں روکے نہ۔ لیکن کفار قریش کم ماننے والے تھے، اور بلکہ اس کے سردار نے کہا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اپنے قبائل کو اور اپنی جماعت کو لے کے یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ اب تم زیارت مکہ سے بھی لوگوں کو روکنے لگے ہو۔ چنانچہ قریش مکہ نے کہا ہمیں ایک موقع اور دو۔ چنانچہ انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی ان کو جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی طرف سے بھیجا، لیکن پہل تو عروہ بن مسعود ثقفی بھی نہیں مان رہے تھے۔ کہا کہ جب اس قبیلے کے سردار کی بات کو تم نے نہیں مانا تو میرے ساتھ بھی یہ سلوک کرو گے۔ لیکن انہوں نے جب اسے بار بار اصرار کیا تو عروہ بن مسعود ثقفی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور اپنے گفتگو کے درمیان وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کو بڑا جلال آیا، بلکہ آپ نے جو فرمایا جسے جسٹس پیر محمد کرم شاہ الادری حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنی ضیاء النبی کے اندر یوں لکھا، فرمایا اسے یوں کہا عروہ بن مسعود کو کہ او لات کے غلیظ چیتڑے کو چومنے والے، تم نے یہ کیا کہا کہ ہم حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ عروہ یہ سن کے ہکا بکا رہ گیا۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح اسنائے گفتگو درمیان گفتگو میں عروہ بن مسعود ثقفی جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو جو ہے ہاتھ لگاتا تھا، تو مغیرہ پاس گڑے تھے جو کہ ان کے بھتیجے بھی تھے، ان کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ نے ایک دو مرتبہ تو اسے روکا، لیکن جب وہ باز نہ آیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے سے، تو فرمایا کہ اگر اب تم نے ایسا کیا تو واپس نہیں جائے گا، یعنی سختی کے ساتھ کہا، یعنی تمہیں اب زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر اس قدر جو ہے حضور علیہ السلام کی محبت تھی، غیرت ایمانی تھی اور غیرت اسلام تھی۔ واجب الاحترام اللہ اکبر کبیرہ، حضور علیہ السلام سے یہ پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا بھتیجا مغیرہ ہے۔ واجب الاحترام عروہ حضور علیہ السلام سے تبادلہ خیال کیا اور واپس آیا، اور اس نے قریش مکہ کو آ کے بھی یہی کہا کہ ان کا خیال لڑائی جھگڑے کا اور جنگ کا نہیں ہے، میرا مشورہ یہ ہے انہیں آنے دو، اور یہ
حرم میں پاک کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور چند دن ٹھہرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے، اب آگے تمہاری مرضی ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا عروہ بن مسعود نے کہ میں بڑے بڑے درباروں کے اندر گیا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دربار میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں قریش مکہ اس دربار میں نے کیا دیکھا، جب حضور علیہ السلام لعاب دہن اپنا پھینکتے ہیں، اپنا تھوک مبارک پھینکتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین برکت کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے چہرے اور اپنے جسموں کے اوپر مل لیتے ہیں، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو ان کا وضو کا پانی کا ایک قطرہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اور جب وہ کسی کو حکم ارشاد فرماتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حکم کو بجا لانے میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ایسی اطاعت اور ایسی تابع فرمانی اور ایسا غلامی جو ہے اور ایسی محبت جو ہے وہ میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی ہے، اور نہ ہی ایسا خلوص دیکھا ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے، اور اگر تمہیں یہ ذوم باطل ہے کہ یہ ان کے غلام، ان کے چاہنے والے ان کو چھوڑ کے بوقت جنگ بھاگ جائیں گے، یہ تمہارا خیال باطل ہے۔ وہ ان کو چھوڑ کے جانے والے نہیں بلکہ ان کے لیے اپنے جان مال ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی ان کا جو ہے وہ گفتگو کا مفہوم تھا۔ محترم خواتین و حضرات، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تمہاری مرضی ہے، لیکن وہ کہاں پہ باز آنے والے تھے؟ انہوں نے یہاں تک جو ہے کہ اپنے ایک رات 40-50 آدمیوں نے اسلامی کیمپ پہ حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے برداشت کیا اور ان کو پکڑ کے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کر دیا، لیکن حضور علیہ السلام نے اس 40-50 آدمیوں کے دستے کو حضور علیہ السلام تمام کو رہا کر دیا اور انہیں کوئی گزند نہیں پہنچایا اور انہیں معاف کر دیا۔ یہ بھی دیکھا۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ انہوں نے اسی دوران انہوں نے ایک اور جو ہے وہ اپنا دستہ بھیجا، انہوں نے بھی تیر اندازی کی، پتھر پھینکے، لیکن حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مقدس جماعت نے برداشت کیا، صبر کیا اور ان کو بھی پکڑ کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام آپ نے ان کو بھی معاف فرمایا اور انہیں بھی رہا کر دیا۔ واجب الاحترام خواتین و حضرات، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے اور اسلام کا یہ خوبصورت چہرہ ہے کہ اسلام تو امر کا درس دیتا ہے، عملی طور کے اوپر آقا کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھی معاف فرمایا کہ جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو شہید کیا، ان کے گھر مال ہر شے سے وطن سے دور کر دیا اور حرم مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے، لیکن حضور نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا۔ محترم خواتین و حضرات، میرے اس ویڈیو کو تبلیغ دین کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔